اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں دولت کی کثرت تھی۔ وہ شہزادے تھے اور اموی شہزادوں کی خوش لباس بہت مشہور تھی۔ وہ 1000 دینار کا ایک سوٹ خریدتے اور نرم و ملائم ہونے کے باوجود بھی کہتے بہت موٹا اور کھردرا ہے۔ زندگی کے یہ امیرانہ بہاریں تھیں۔ ایسے مہنگے کپڑے دن میں کئی بار تبدیل کرتے تھے اور یہی حال خوشبو کا تھا۔ مہنگی سے مہنگی اور عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ان کی روز مرہ کے استعمال کرنے والی اشیاء کا یہ حال تھا کہ جب انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا تو مدینے جانے کے لیے ان کا ذاتی سامان اس اونٹوں پر لادا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے تو سر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ اتنا روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ خلافت کا بوجھ اٹھانے سے بار بار انکار کیا لیکن لوگوں کا اصرار بڑھتا ہی گیا۔ وہ سلیمان بن عبد الملک کے ولی عہد مقرر تھے، لہٰذا لوگ انہیں اپنا خلیفہ بنا رہے تھے اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ روتے ہوئے بولے، میں خلیفہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے مسلسل انکار کے باوجود بھی خلافت کا بار ان کے کندھوں پر لاد دیا گیا۔ خلیفہ بنے تو ان کے لیے شاہی سواری لائی گئی۔ سواری دیکھ کر ٹھٹک گئے اور پریشان کن لہجے میں بولے، یہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، شاہی سواری۔ کہنے لگے، اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ ساتھ ہی وہ اپنے کھچر پر بیٹھے اور دفتر چلے گئے۔ خلافت کے امور نمٹانے کے لیے دفتر پہنچے تو وہاں شاہی خیمہ نصب تھا۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ، قیمتی پردے اور عمدہ تکیے پر قالینیں اور صاف ستھرے گلیچے۔ غلام نے انہیں حیران و پریشان دیکھا تو کہنے لگا، خلیفہ یہاں مملکت کے کام نمٹاتے ہیں۔ جواب دیا، ان سب کو بھی بیت المال میں جمع کرا دو۔ ایک دفعہ بیت المال کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے انتہائی ضروری چیزیں اپنے پاس رکھیں اور باقی ذاتی سامان بیت المال میں جمع کرا دیا۔ وہ خلیفہ کیا بنے، سب کچھ بدل گیا۔ شاہانہ زندگی ترک کر کے انتہائی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ طرز زندگی ایسا کہ صرف ایک سوٹ ہی پاس رکھتے اور اسی کو دھو کر پہنے رہتے۔ کہاں وہ 1000 درہم کا قیمتی نرم اور ملائم سوٹ جو دن میں کئی بار تبدیل کرتے، اور کہاں موٹے کھدر کا ایک سوٹ جو کئی دن پہنے رکھتے۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ خلیفہ کا ایک سوٹ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے لائق نہ رہا۔ جب کپڑے پر پیبند لگانے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی تو انہوں نے 8 درہم کا نیا کپڑا منگوایا۔ کپڑا سامنے آیا تو ہاتھ میں پکڑتے ہی بولے، یہ بہت ملائم ہے۔ پاس ہی کھڑے آدمی کی ہنسی نکل گئی۔ خلیفہ نے دیکھا تو بولے، بلا وجہ ہنسنے کا مقصد؟ آدمی نے جواب دیا، جب آپ شہزادے تھے تو میں 800 درہم کا ایک ریشمی کپڑا آپ کے لیے لایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بہت موٹا ہے، اور آج صرف 8 درہم والے کپڑے کو بہت ملائم کہتے ہو۔ اپنی زندگی کی آخری بیماری میں جب مبتلا تھے تو مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن اور خلیفہ کی بیوی سے کہا، خلیفہ کی قمیض میلی ہو گئی ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا کوئی صاف قمیض پہنا دو۔ بھائی کے کہنے پر بہن خاموش رہی لیکن اصرار پر بولی، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ ان کے پاس دوسری کوئی قمیض نہیں۔ خلیفۃ المسلمین کا یہ حال دیکھ کر مسلمہ بن عبد الملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
یہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جس طرح امیر المومنین اور ان کی بیوی کے تقوی اور سادگی کا یہ عالم تھا، اسی طرح یہی حال ان کی بیٹیوں اور وقت کی شہزادیوں کا تھا۔ ان کے کپڑے پیبند لگے ہوتے تھے۔ ایک دن تو یوں ہوا کہ کسی کام کے لیے اپنی صاحبزادی کو آواز دی، کافی دیر گزر گئی لیکن وہ نہ پہنچی تو بڑے پریشان ہوئے۔ دوبارہ آواز دی مگر وہ نہ آئی۔ بالآخر انہوں نے کام نمٹایا تو کچھ دیر بعد وہ صاحبزادی حاضر ہوئی۔ پوچھا میرے آواز دینے پر آپ کیوں نہیں آئیں؟ صاحبزادی نے کہا میرے پاس مکمل کپڑے نہ تھے۔ خلیفہ نے سنا تو خود ہی خاموش ہو گئے۔ خلیفہ کی زندگی میں عید آئی تو چند دن قبل ان کی بچیاں باپ کے پاس آئیں اور بولیں ابا حضور عید کی آمد ہے، ہماری سہیلیاں کپڑے بنوا رہی ہیں اور ہمارے تو پرانے کپڑے بھی پیبند زدہ ہیں، کیا عید پر ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ شہزادیاں وقت کے خلیفہ سے سوال کر رہی تھیں اور خلیفہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ دیر تک سوچنے کے بعد جواب دیا جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو کر صاف کر لو اور عید کے روز پہن لینا۔ نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ خلیفہ نے فرمایا میری بچیوں، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمانا بالکل سچ اور درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور وقت کی شہزادیاں، تم نے وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا دل بھر آیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد بولے میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بیت المال کے خازن کو بلا کر فرمایا مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ خازن نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ خلیفہ خاموش ہو گئے۔ خازن کی بات بجا تھی، موت کی کسے خبر ہے کہ کب اور کہاں آ جائے؟ بولے جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کی۔ خازن چلا گیا۔ خلیفہ نے بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ کچھ قربانی نہ دے۔ یوں خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں اور وقت کی شہزادیوں نے پرانے کپڑوں میں عید ادا کی۔